اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کائنڈز آف پنشمنٹ، ٹھیک ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو 1-2 دنوں میں ختم کروں اور آپ پھر اپنی پیپر کی تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سٹارٹ کرتے ہیں کائنڈز آف پنشمنٹ، ٹھیک ہے۔ کائنڈز آف پنشمنٹ میں جو ہے وہ 7 ٹوٹل کائنڈز ہیں آپ کے انگلش جورسپروڈنس میں، جس میں نمبر 1 ہے کارپوریل پنشمنٹ، فائنس، نمبر 2 ہے فائنس اینڈ کانفiscation آف پراپرٹی، نمبر 3 ہے سیکیورٹی باؤنڈ، نمبر 4 ہے ڈیپورٹیشن، نمبر 5 ہے امپریزنمنٹ، نمبر 6 ہے سولیٹری کنفائنمنٹ، اور نمبر 7 ہے کیپٹل پنشمنٹ یا ڈیتھ پینلٹی، سزائے موت جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کارپوریل پنشمنٹ سے۔ کارپوریل پنشمنٹ میں سب سے پہلے ہے فلاگنگ، پھر ہے موٹائلیشن، 3 پہ ہے برینڈنگ، 4 پہ ہے چیننگ، اور 5 پہ ہے پیلری، ٹھیک ہے۔ یہ آپ جیسے کہ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، وپنگ یا فلاگنگ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو اسلام میں یا اردو میں کہتے ہیں کوڑے مارنا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جرائم کے لیے جو ہے وہ پہلے پرانے دور میں جو تھے وہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ یہ سزائیں آج بھی آپ کی حدود آرڈیننس جو ڈرنکنگ سے ریلیٹڈ ہے، شراب سے ریلیٹڈ ہے، اگر کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اس کو 30 کوڑے مارے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فلاگنگ اینڈ ویپنگ۔ ڈکشنری میننگز آف ورڈ فلاگنگ مینس ٹو وپ اور ٹو بیٹ ود اسٹریپ اسٹک ایز پنشمنٹ۔ فلاگنگ کا جو ڈکشنری مطلب ہوتا ہے وہ ہے کسی کو مارنا اسٹریپ کے ساتھ، اسٹک کے ساتھ، سزا کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ ان مڈل ایجز وپنگ واز دا کامنسٹ فارم آف پنشمنٹ، ٹھیک ہے۔ مڈل ایج میں جو تھا وہ، اور مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ وہ کیا ہوتا تھا، یہ آج بھی ہے جو شام وغیرہ ہے، اردن ہے، یمن ہے، کویت ہے، ان میں جو ہے یہ کامن پنشمنٹ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عام سزا کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ دا انسٹرومنٹ اینڈ میتھڈ آف فلاگنگ ڈفر فرام کنٹری ٹو کنٹری۔ یہ کنٹری سے کنٹری جو ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں یہ مختلف ہوتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان رشیا انسٹرومنٹ یوزڈ فار فلاگنگ واز کنسٹروڈ آف اے نمبر آف ڈرائیڈ اینڈ ہارڈنڈ ٹونگس، ٹھیک ہے۔ تو رشیا میں جس طرح وہ پکچر میں دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایک بندے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس کے کئی جو سرے ہیں، ٹھیک ہے، was controlled of raw hide interspersed with wires having hooks in their ends، ٹھیک ہے۔ اس میں کئی وائر ہوتے ہیں اور آخر میں اس کا ایک دستہ ہوتا ہے، ہوک ہوتا ہے، اور اسے پکڑ کے کیا کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ which could enter and tear the flesh of the criminal۔ جو کریمنل ہوتے ہیں ان کے گوشت میں وہ انٹر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ باریک باریک ہوتے ہیں، اس کو تیزی سے مارا جاتا ہے تو اس کے جسم پہ بہت سخت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ It has now been discontinued being barbarous and cruel in form۔ اب یہ کیا ہو گیا، ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہ باربیریس ہے، یہ کہتے ہیں یہ ظالمانہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اس سزا کو فلاگنگ جو ہے ابھی مشکل سے دی جاتی ہے، اب ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ The main object of this kind of punishment is the deterrence۔ اس کا جو مین پرپز ہوتا ہے، جس کی پیچھے تھیوری ہے، جس کے بیس پہ اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے، وہ ہے ڈیٹرنس تھیوری ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں میں ڈر پیدا کیا جائے۔ ہاؤ ایور critics point out that this kind of punishment is not only inhuman but also ineffective۔ جو کرٹکس ہے، جو اس پہ کرٹیسزم کرنے والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف یہ غیر انسانی ہے بلکہ غیر مؤثر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ It did not serve any useful purpose in case of hardened criminals and recidivists، ٹھیک ہے۔ جو ہارڈنڈ کرمنلز ہوتے ہیں، جو عادی مجرم ہوتے ہیں، جو کوڑوں وغیرہ کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان پہ یہ کوئی کارگر ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، افیکٹو ثابت نہیں ہوتا۔ ہاؤ ایور اٹ از پرووڈ افیکٹو ان کیس آف مائنر offenses لائک آئی ٹینگ، ڈرنکنیس، ٹھیک ہے۔ یہ ڈرنکنیس، آئی ٹینگ وغیرہ کے جو اوفینسز ہوتے ہیں ورجنری کے، اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ اچھا مانا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں افیکٹو رہا ہے۔ جو مائنر قسم، اگر کوئی جس طرح میں نے آپ کو کہا کوئی شراب پیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کیس میں بہت زیادہ افیکٹو مانا گیا ہے۔ اب بھی آپ دوسرے نمبر پہ اس پکچر میں دیکھیے موٹائلیشن، اس بندے کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں موٹائلیشن۔
Mutilation is another kind of corporeal punishment. It is prevalent during Imamate Muslim period. मुस्लिम का जो दौर था उसमें ये उस वक्त दी जाती थी, ठीक है. और it is prevalent during Imamate Muslim. In case of theft, one or both the hands of the offender were chopped off. थेफ्ट के केसेस में उसका एक या दोनों हाथ जो थे वो काट दिए जाते थे, ठीक है, रिस्ट से. अगर कोई बंदा पहली दफ़ा चोरी करता है मुस्लिम लॉ में तो उसका जो रिस्ट है, ठीक है, उससे हाथ काटा जाएगा, फिर उसका पैर काटा जाएगा, ठीक है. अब तो इसी तरह द जस्टिफिकेशन एडवांस इन सपोर्ट ऑफ म्यूटिलेशन वाज दैट इट सर्व्ड एज एन इफेक्टिव मेजर ऑफ डिटरेंस एंड प्रिवेंशन. इसकी पीछे जो थ्योरी है वो प्रिवेंशन वाली भी हैं और डिटरेंस वाली भी हैं. वो कहते हैं कि एक तो ये लोगों में खौफ पैदा कर देता है, दूसरे और ये मुजरिम खुद भी फिर इस तरह का जुर्म नहीं कर सकता. दूसरी बात ये कि प्रिवेंटिव वाले कहते हैं कि फिर ये मुस्तकबिल में प्रिवेंट भी करते हैं. मिसाल के तौर पर अगर चोर का हाथ काट दिया जाता है तो फिर फ्यूचर में जो है वो चोरी नहीं कर सकता. तो इसकी एक रीज़न ये भी है, ठीक है. This mode of punishment as well has been completely discarded being barbaric in nature. अब इसको क्या कर दिया गया है, तकरीबन एबॉलिश कर दिया गया है, ठीक है. पाकिस्तान में जो थेफ्ट से रिलेटेड थेफ्ट लाइबल टू निसाब उसमें अभी तक है, लेकिन किसी को ये सज़ा नहीं हुई है, ठीक है. दिस सिस्टम वॉज इन प्रैक्टिस इन इंग्लैंड, डेनमार्क एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल. ये यूरोप में भी एक बात याद रखी दी जाती, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड डेनमार्क वगैरह शामिल हैं. इसके बाद आप इस उसके देखिए कि उसके पेज पे जो है वो बी लिखा गया है, ठीक है. इसको कहते हैं ब्रांडिंग और ये थर्ड काइंड है कॉर्पोरियल पनिशमेंट में, जिस्मानी सज़ाओं में, ठीक है. ब्रांडिंग. इन दिस टाइम ऑफ पनिशमेंट क्रिमिनल्स वर ब्रांडेड विद अप्रोप्रिएट मार्क ऑन द फॉरहेड सो दैट दे वुड बी आइडेंटिफाइड एंड सब्जेक्टेड टू पब्लिक रिडिक्यूल. इस तरह के उसमें जो थे लोग क्या करते थे, उसके माथे पे जो थे वो कोई निशान लगाते थे. आप अगर ब्रांडिंग का वो गूगल पे सर्च करते हैं तो पुराने दौर में जो ख़ास तौर पर जो तौहीन मज़हब से रिलेटेड बंदा था उसके फेस पे जो है बी लिख दिया जाता है, जिसका मतलब होता है ब्लेस्फेमी, ठीक है, इसने तौहीन मज़हब किया है. और इस तरह लोगों को पता भी चलता था और लोग उसका मजाक उड़ाते थे. इसी तरह जो उनके स्लेव थे उसके ऊपर भी कोई मार्क वगैरह लगाते थे जिससे पता चल जाता था कि ये बंदा क्या है, स्लेव है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट द वर्ड थेफ्ट और टी इज द ब्रांडेड ऑन हिज फॉरहेड. अगर कोई बंदा थेफ्ट करके पकड़ा जाता था, चोरी में पकड़ा जाता था, तो उसके माथे पे लोग टी लिख देते थे या थेफ्ट लिख देते थे, ठीक है. इन इंग्लैंड ब्रांडिंग वॉज प्रैक्टिस टिल 1829. इंग्लैंड में 1829 तक ये दी जाती थी. फाइनली इट वॉज एबॉलिश बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. आखिर में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया और उसमें क्या कर दिया, इस सज़ा को ख़त्म कर दिया, ठीक है. इन इंडिया ब्रांडिंग वॉज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द मुगल रूलर्स इन इट्स क्रूडेस्ट फॉर्म एंड वॉज एबॉलिश लेटर. इंडिया में भी जो था आपको पता था कि पता होगा कि वो मुग़ल दौर में जो थे वो चोर का मुँह काला किया जाता था वगैरह. तो ब्रांडिंग की पनिशमेंट मुग़ल के दौर में या इंडिया में भी दी गई है, ठीक है. इसके बाद है चेनिंग. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि चेनिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है. चेनिंग द ऑफेंडर्स टुगेदर वाज आल्सो कॉमनली यूज्ड एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट, ठीक है. चेनिंग के ज़रिए जब एक्यूज के हाथ में वो हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं उसके पाँव में, तो वो क्या हो जाता है, उसकी द लिबर्टी एंड मोबिलिटी वाज दस कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड. उसकी लिबर्टी और हरकत को क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है. The hands and legs of criminals were tied with iron rods and chains together, ठीक है. उसके हाथ और पाँव जो है वो आयरन रॉड्स के साथ जो होते हैं, जो लोहे की हथकड़ियाँ होती हैं, उनके साथ क्या किए जाते हैं, बांध दिए जाते हैं, चेन किए जाते हैं, ठीक है. दिस मेथड इज़ नाउ बीइंग स्पेरिंगली यूज्ड इन द प्रेजेंट प्रिजन सिस्टम. अभी भी ये जेल में इस्तेमाल होता है, लेकिन बंदे को जब जेल में तो फिर उसको जो ग्रेव जो डेंजरस किस्म के जो ऑफेंडर होते हैं उनके हाथ और पांव बांधे होते हैं, ख़ास तौर पे जब कोर्ट से उनको लाया जाता है, ठीक है, कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए. जब जेल होते हैं तो उनको अकेले या उसमें जब बंद किया जाता है फिर उसके हाथ वगैरह खोल दिए जाते हैं, ठीक है.
اس کے بعد ہے پیلوری. پیلوری ٹھیک ہے. پیلوری واز یٹ another form of cruel and barbaric corporeal punishment. یہ بھی ظالمانہ قسم کی سزا اس کو. It was practiced till in 19th century. یہ 19ویں صدی تک یہ سزا دی جاتی تھی. Hardened criminals and dangerous offenders were nailed in walls and shoot or stoned to death. ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ دیواروں میں اس کو کیلوں کے ذریعے باندھ دیا جاتا، یا اس کو لکڑی کے تختے میں اس کے دونوں ہاتھ جس طرح پہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں دے دیے جاتے، اور اس طرح اس کو پتھر مار کے ٹھیک ہے، یا اس کی ڈیتھ کاز کی جاتی تھی تیر وغیرہ مار کے. جس طرح مسلم لاء میں ہے رجم کرنا، کہ اگر کوئی بندہ زنا کرے تو اس کو جب رجم کیا جاتا ہے تو اس کو مٹی میں گاڑ کے اس کو کیا کیے جاتے ہیں؟ پتھر مارے جاتے ہیں جب تک اس کی ڈیتھ کاز نہ ہو. تو یہ اس پیلوری کہتے ہیں ٹھیک ہے. There is no doubt that this type of punishment was more cruel and brutal in form, and therefore it has no place in modern penal system. یہ چونکہ بہت زیادہ ظالمانہ قسم کی سزا تھی تو اس وجہ سے ماڈرن سسٹم میں آپ کو نہیں ملے گا. The system of pillory existed slightly in the different form of during the مغل رول جو تھے انڈیا میں. اس کو خاص طور پہ اسلامک ورلڈ میں اس کو جو ہے وومن کے خلاف چونکہ offense کو بہت سیریس لیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو رجم کرنا کہتے ہیں، تو رجم کرنے کی سزا ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ کی زنا لائبل ٹو حد میں ہے، اس کی سزا یہ دی گئی ہے، لیکن یہ اس صورت میں کہے گے کہ لوگ پتھر مارنا شروع کریں گے اور پولیس والے اس کو گولی ماریں گے. جب جیسے اس کی ڈیتھ کاز ہو جائے گی تو پتھر بھی رک جائیں گے ٹھیک ہے. تو اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کیا گیا، مختلف قسم کی دی گئی ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فائن اینڈ کانفیسکیشن آف پراپرٹی ٹھیک ہے. دس ٹائپ آف کانفیسکیشن کا مطلب ہوتا ہے ضبط کرنا. یہ آپ کے نیب میں جو قوانین ہیں، جو آپ کے اینٹی ٹیررزم قوانین ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو یا دہشت گردی کی تنظیم ہوتی ہے اس پہ وہ ثابت ہو جاتا ہے تو جو عدالت ہوتی ہے اس کی کانفیسکیشن آف پراپرٹی کا آرڈر کر سکتی کہ اس کے جو اثاثے ہیں تمام ضبط کیے جائیں کیونکہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی بندے نے جو ہے وہ کرپشن کے ذریعے جائیداد بنائی ہے تو اس کی جو ایسٹس ہیں اس کو عدالت کیا کر سکتی ہے؟ کانفیسکیشن کا آرڈر کر سکتی ہے. دس ٹائپ آف پنشمنٹ offenses which were not serious in nature and were punished with fine ٹھیک ہے. کچھ offenses اس طرح بھی ہوتے ہیں جس طرح آپ کے ٹریفک وغیرہ کے جس میں آپ کو صرف فائن دینا پڑتا ہے، آپ کو جیل کے لیے وہ نہیں بھجواتے ٹھیک ہے. اسی طرح بازار میں جس طرح مثال کے طور پر فروٹ وغیرہ کے جو ریٹس ہوتے ہیں اگر کوئی اس کی وائلیشن کرتے تو اس کو فائن لگا لیا جاتا ہے ٹھیک ہے. This type of punishment was especially used for offenses involving the breach of traffic and revenue laws. Revenue جو laws ہوتے ہیں جو زمینوں وغیرہ کے جو قوانین ہوتے ہیں تو اس سے ٹھیک ہے، جب آپ حکومت کو اس پہ ٹیکس دیتے ہیں تو اگر آپ کو نہیں دیتے تو آپ کے اوپر جرمانہ لگا دیا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ بجلی کا بل ٹائم پہ جمع نہیں کرتے تو آپ کو فائن کیا جاتا ہے. فائن جو ہے کچھ جرائم میں یعنی 3 سال کے مثال کے طور پر ایسے بھی ہوتا ہے کہ 3 سال قید اور جرمانہ، 1 سال قید اور جرمانہ، اور کچھ میں صرف جرمانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. It is considered as inappropriate punishment for minor offenses and crime related to the property. Crime related to the property اور minor offenses میں یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ بہت زیادہ افیکٹو. Financial penalty may either be in the form of fine or compensation or cost. یہ فائن کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. compensation یہ ہوتا ہے کہ پارٹی کو دیا جاتا ہے ٹھیک ہے، جس بندے کا آپ نے نقصان کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کو آپ نے زخمی کیا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ اس کو 40,000 کمپنسیشن جو اس کے علاج وغیرہ کا خرچ آیا ہے وہ بھی دے گا ٹھیک ہے. اور کاسٹ آپ کا سوٹ پہ آتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ وہ مقدمے کے لیے وکیل کرتے ہے، اس کے آنے جانے کا آپ نے بلا وجہ اس کے اوپر کیس کیا تھا، جب وہ آپ کے اوپر آپ کا کیس ڈسمس ہوگا تو عدالت یہ بھی کہہ سکتے کہ اس کو کاسٹ بھی کیے جائیں. مثال کے طور پر اس کو ہر جانے کے طور پہ جو اس کے مقدمے وغیرہ پہ وکیل پہ خرچ آیا وہ بھی پے کر دیا جائے. اوکے، تھینک یو سو مچ. نیکسٹ لیکچر میں اور پڑھیں گے.